لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح الترغیب والترہیب کا درس ہر سنیچر کو پیش کیا جاتا ہے. اس میں مختلف موضوعات پر شوق دلانے والی احادیث اور مختلف نافرمانیوں اور گناہوں سے ڈرانے والی احادیث کا بیان ہوتا ہے. اور اس کتاب میں سب سے پہلے کتاب اخلاص کا چیپٹر گزر چکا ہے، جس میں اخلاص کی اہمیت پر احادیث بیان کی گئی اور اخلاص کی عدم موجودگی اور نیت میں دکھاوا اور ریا کے جو نقصانات ہیں ان سے ڈرانے والی احادیث کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. اس کے بعد کتاب السنہ کی ابتدا ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث پر عمل کرنے پر ابھارنے والی احادیث کا تذکرہ کیا گیا. اور اس سے قبل کے درس میں آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد کے پاس، ایک جماعت کے پاس اسلام پیش کرنے کے لیے گئے. ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان میں ایک شخص تھا، ایک صحابی تھے. انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے کے اوپر کے دو بٹن ہیں یہ دونوں کھلے ہوئے ہیں. حالانکہ شراح حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بٹن کو اس لیے کھول رکھا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اپنے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے اس کو دکھا سکیں لوگوں کو. لیکن صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس دن کے بعد سے اس صحابی نے اور ان کے بیٹے نے زندگی بھر جب بھی کپڑا پہنا اپنے دونوں بٹنوں کو کھول کر کے رکھا. یہ محبت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کی پیروی کا یہ جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا. اسی طریقے پر میں نے اشارتاً بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت معروف اور مشہور ہیں، بہت معروف صحابی. ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا اور آپ کی طرح عمل کرنا یہ ان کا خاصہ ہے. امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئی، ہم سب سیدھے راستے پہ چل رہے تھے لیکن ایک جگہ ایسی آئی جہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ڈائریکشن کو تھوڑا سا چینج کیا اور سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے گئے. اس طریقے سے ٹیڑھے ہو کر کے گئے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ سیدھا راستہ آپ جا رہے تھے اور اچانک آپ نے یہاں پر تھوڑا سا اپنے ڈائریکشن کو چینج کیا اور گھوم کر کے آپ پھر اپنے سیدھے راستے میں چلنے لگے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور وجہ سے ایسا کیا ہوگا، کوئی سامان، کوئی چیز وہاں رکھی ہوگی جس سے تکلیف اور دقت ہوگی، پریشانی ہوگی اس راستے سے سیدھے گزرنے میں، تو اللہ کے نبی نے اس طریقے سے آپ نے اپنا تھوڑا سا رخ تبدیل کر کے آپ وہاں سے گزرے ہوں گے. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا. انہوں نے یہ عمل صرف اس لیے کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا. بس معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ کس قدر موجود تھا. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اب لوگ بعض حضرات ایک تو یہ کہ یہ سنت ہے یعنی طریقہ ہے، اور اگر اس کا حکم بیان کیا جائے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کتاب السنہ کی ابتدا میں بیان کیا تھا کہ داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، جو انسان داڑھی کٹاتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، تو بعض حضرات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں عمل نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن سوال ضرور کرتے ہیں، ارے یہ سنت یہ واجب تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے وقت یہ نہیں پوچھا کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، انہوں نے بھی آپ کے طریقے کی اتباع کی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور اسی طریقے پر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور مدینہ کے درمیان، جب مدینہ سے مکہ سفر کرتے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے ایک درخت تھا، تو جب بھی وہ گزرتے اس درخت کے نیچے قیلولہ ضرور کرتے، لیٹ جاتے تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کرتے۔ اور کیوں آرام کرتے تھے؟ اس لیے آرام کرتے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سفر میں مدینے سے مکہ جا رہے تھے، اور دوران سفر کوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہوگی اور کہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام کر لیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ معلوم ہوا، اب جب بھی وہ اس راستے سے گزرتے اس درخت کے نیچے قیلولہ کیے بغیر، تھوڑی دیر رکے بغیر نہیں گزرتے۔ یہ اتباع کا جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ اور اسی طریقے پر ایک اور روایت آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ رک کر کے قضائے حاجت کیا تھا، کسی جگہ رک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت آپ نے کیا تھا، تو حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ بھی وہاں بیٹھ کر کے قضائے حاجت کیا کرتے تھے، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کے قضائے حاجت کی۔ یہ اس حد تک صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر قدم پر ہر مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ یہ کتاب السنہ، اور یہاں تک ان احادیث کا بیان ہوا کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے پر شوق دلانے والی احادیث تھیں، وہ احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے پر ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، ان احادیث کا اور ان روایات کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد جو روایات آنے والی ہیں وہ چیپٹر امام منذری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، لکھا ہے الترغیب من ترک السنہ وارتکاب البدع والاہواء، یعنی اب یہاں سے وہ احادیث بیان ہوں گی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے پر ڈرایا گیا ہے، اور بدعت اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ہے سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ایک طرف سنت کے بالمقابل، سنت کا اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہے، بدعت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل اپوزٹ بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدعت کے مفہوم کو اور اس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم بدعت کو انجام دے دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بدعت انجام دے دی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ بدعت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ، اور عربی زبان میں کسی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، کسی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے با، دال اور عین، اسی سے قرآن مجید میں اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہاں خلق کا لفظ تو آیا بہت سارے مقامات پر، لیکن کہیں بدیع کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو بدیع کا کیا مطلب ہوا؟ آسمان و زمین نہیں تھے، اللہ نے ان کو ایجاد کیا، اللہ نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا۔
تو بدعت کہتے ہیں الامر المحدث، کوئی نئی چیز جو پہلے سے موجود نہیں تھی، اس چیز کو ایجاد کر لیا گیا، انوینٹ کر لیا گیا، اس چیز کو ہم کہیں گے بدعت۔ اور شریعت میں جب بدعت کا لفظ بولا جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، بدعت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر غالباً یہ الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی انوینشن کیا، کسی چیز کو ایجاد کیا، فہو رد، تو وہ انوینشن کیا ہے؟ مردود ہے، قابل رد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جو شریعت کے حساب سے سرٹیفائڈ نہیں ہے، فہو رد، تو مردود عمل ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ ان دونوں روایات پر ہم ابھی بات کریں گے۔ ان دونوں احادیث کو سامنے رکھ کر کے علماء نے بدعت کی جامع اور مانع جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے، بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو کہ جسے دین کی جانب منسوب کیا جائے، ہر وہ عمل جسے دین بنا کر کے پیش کیا جائے لیکن اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بدعت کسے کہیں گے؟ غور کرنے کا مقام ہے، یہ بہت جامع تعریف ہے۔ بدعت کہتے ہیں وہ عمل جسے دین بنا کر کے پیش کیا گیا، جس کی نسبت دین کی طرف کی گئی، یہ عمل دین ہے، یہ عمل ثواب والا ہے، یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے، یہ عمل سنت ہے۔ تو ہر وہ عمل جس کا تعلق دین سے جوڑ دیا گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دین کا حصہ ہونے کی مہر نہیں لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس نہیں کیا کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے، دین سے اس کا تعلق ہے، تو ہم ہر ایسے عمل کو بدعت کہیں گے۔ دیکھیے میں نے کہا ہر وہ عمل جسے دین سے جوڑ دیا گیا، عمل میں انسان کا عمل بھی داخل ہے اور قول بھی داخل ہے۔ انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ سے، پیر سے، اپنے باڈی سے جو عمل کرتا ہے اس کو بھی ہم عمل کہیں گے، اور انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کو بھی عمل کہیں گے۔ دوسری بات میں نے کہا کہ ہر وہ عمل جسے دین سے جوڑ دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے دین سے نہیں جوڑا جائے وہ عمل بدعت نہیں ہو سکتا، وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدعت ہونے کی تعریف اس کے اوپر فٹ نہیں آتی۔ تو ہر وہ عمل جسے دین کی جانب جوڑ دیا گیا، دین بنا کر کے پیش کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے دین کا حصہ ہونے کی مہر نہیں لگائی، آپ نے پاس نہیں کیا، وہ عمل بدعت ہے۔ یہ معلوم ہوا یہاں پر کہ وہ عمل جس کو بعد میں انوینٹ تو کیا گیا لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر بدعت ہونے کا لیبل لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ مثال، اور وہ عمل جو ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، بعد میں اس کو انوینٹ کیا گیا، وہ عمل جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ جائز ہونے کی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان موٹر سائیکل پہ نہیں چلتا تھا، سائیکل بھی نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، ریل بھی نہیں تھی، جو نئی نئی سواریاں ہیں یہ سواریاں تھیں نہیں تھیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ سواریاں انوینٹ کر لی گئی، ایجاد کر لی گئی، تو کیا ہم ان سواریوں کو بدعت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ کوئی بھی انسان سائیکل پر جب سوار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ سائیکل چلاؤ گے تو ثواب ملے گا، موٹر سائیکل چلاؤ گے تو ثواب ملے گا، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق دین سے کوئی بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا ہے۔ تو جس عمل کا تعلق دین سے نہیں ہے، ہاں اس کو انوینٹ کیا گیا ہے بعد میں، لیکن دین کا
تعلق اس عمل سے یا اس عمل کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس عمل کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور سائیکل چلانے میں، موٹر بائک چلانے میں یا دیگر سواریوں پر سوار ہونے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں بعد میں ضرور انوینٹ ہوئی ہیں، ایجاد ہوئی ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جس چیز کا تعلق دین سے نہ ہو اور بعد میں اس کو انوینٹ کیا گیا ہو، وہ جائز بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے۔ جائز کی مثال میں نے بیان کی، اب آئیے حرام کی مثال۔ حرام کی مثال، حرام کی مثال جیسے انسان ہر سال اپنی جنم دن منائے، جس سال وہ پیدا ہوا، جس تاریخ کو پیدا ہوا، ہر سال گھوم کر کے جب وہ تاریخ واپس لوٹے، واپس وہی تاریخ آئے تو وہ انسان خوش ہو، بہت اچھا کپڑا پہنے اور اچھے اچھے کھانے گھر میں پکائے، خوش ہو، اس دن کا جشن منائے، جنم دن منائے، برتھ ڈے منائے۔ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ہم نے ایجاد کر لیا، اپنی طرف سے ہم نے اس کو انوینٹ کر لیا۔ اس عمل پر کیا بدعت ہونے کا لیبل لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی انسان اپنا جنم دن، اپنا برتھ ڈے دین سمجھ کر کے نہیں مناتا ہے، ثواب کا کام نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن کیا برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ حرام ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے۔ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل غیر مسلموں کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے۔ جنم دن منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں، بلکہ جنم دن منانے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں، نصرانی ہیں۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن بھی مناتے ہیں، اپنا جنم دن بھی مناتے ہیں، ہے نا؟ تو جنم دن منانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان ہے۔ تو جو انسان جنم دن منائے گا وہ ان کی نقالی کر رہا ہے، ان کی کاپی کر رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی کاپی کرے گا فہو منہم، تو وہ اسی میں سے ہے۔ لہذا جنم دن منانا یہ حرام تو ہے، لیکن بدعت ہونے کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میں نے کہا ہر وہ عمل جس کا تعلق دین سے جوڑ دیا جائے، اگر دین سے نہیں جوڑا ہے تو وہ عمل جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں مثالیں میں نے بیان کی۔ اب آئیے اس چیز کی مثال دیتا ہوں کہ جب دین سے جوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر بدعت ہونے کا لیبل لگے گا۔ اس کی مثال ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانا۔ انسان اپنی پیدائش پر جشن مناتا ہے، خوش ہوتا ہے، جنم دن مناتا ہے، تو یہ حرام ہے، بدعت نہیں۔ کیونکہ کوئی انسان اپنا جنم دن دین سمجھ کر کے، اسلام اور شریعت سمجھ کر کے نہیں مناتا۔ حرام ہے کیونکہ غیر قوم سے مشابہت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، آپ کا جنم دن مناتے ہیں، وہ لوگ ثواب کی نیت سے مناتے ہیں اور اس کے 1 درجن فضائل بیان کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خوش ہوتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ جو لوگ نہیں مناتے ہیں انہیں گستاخ اور گنہگار قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن منانے کو دین سے جوڑ دیا ہے نا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن منایا؟ نہیں منایا۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو منانے کا تعلق اسلام سے رکھا، اسلام سے جوڑ دیا، اسلام اور دین سے اس کا تعلق بنا دیا، اس عمل کو دین بنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین نہیں بنایا۔ لہذا ہم یہاں کہیں گے کہ انہوں نے بدعت انجام دی ہے، دین میں انہوں نے انوینٹ کر لیا ہے اپنے اس عمل کو ایجاد کر لیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دین کا حصہ نہیں قرار دیا۔ یہ بدعت کی تعریف ہوئی۔ بدعت کی تعریف امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بہتر انداز میں سمجھ لی ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک اور چیز ہے جس پر بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ عمل بھی تو بدعت ہے، جیسے قرآن مجید کو
جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے ایک جگہ جمع ہے نا، الحمدللہ سے لے کر کے ناس تک ایک جگہ جمع ہے، اور آپ جب ہر صفحہ پر دیکھتے ہیں زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، تا پر 2 پیش ہے، با کے نیچے 1 پیش ہے، تا کے اوپر 3 پیش ہے، جیم کے نیچے ایک پیش ہے، ہا میں کچھ نہیں ہے، خا کے اوپر 1 پیش ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پورا عمل قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا، اس کے اوپر زبر زیر پیش لگانا، یہاں تک کہ نقطے لگانا، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ نے جو قرآن لکھا ہے اس کے کچھ نسخے موجود ہیں آج بھی دنیا میں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کے نام، ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو حیرت ہوگی آپ کو۔ زبر زیر پیش تو نہیں ہے، چلیے نہیں ہے، وہ لوگ عربی لوگ ہیں، ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے لیے۔ نقطے بھی نہیں ہیں، بغیر نقطوں کے وہ تحریر، وہ ٹیکسٹ موجود ہے۔ تو قرآن مجید اس زمانے میں جو لکھا گیا، صحابہ کرام نے چمڑے پر، پتھر پر، پتوں پر قرآن مجید کو جو لکھا ہے بغیر نقطوں کے، بغیر زبر زیر کے، اور ایک جگہ الف لام میم سے الحمدللہ سے لے کر ناس تک قرآن مجید کو جمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ پھر بعد میں اس پر نقطے لگائے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اس پہ جو ہے وہ زبر زیر اور پیش لگائے جاتے ہیں۔ وہ حجاج بن یوسف جو تھا، مکے کا گورنر بنایا گیا تھا اسے، اس نے ایک یہ نیک کام کیا، ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس نے ایک یہ نیک کام کیا ہے کہ قرآن مجید پر زبر زیر پیش لگا دیا، کیونکہ عرب لوگ تو قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر زبر زیر پیش کے، لیکن جو عجم ہے، جو عربی نہیں ہے، جیسے ہم لوگ ہیں اردو بولنے والے، انگلش بولنے والے، فارسی بولنے والے، تو ہم لوگ بغیر زبر زیر پیش کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ قرآن مجید پر زبر زیر پیش لگا دیا۔ تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، جب آپ انہیں کسی بدعتی عمل پر ٹوکیں گے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن پر خوشی منانا یہ تو بدعت ہے، تو وہ کہیں گے اچھا یہ بدعت ہے، تو قرآن بھی تو بعد میں جمع کیا گیا، اس پر نقطے بھی تو بعد میں لگائے گئے، زبر زیر پیش بھی تو بعد میں لگائے گئے، وہ بھی تو بدعت کہتے ہیں نا۔ کیا جواب؟ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے، اس پر نقطے لگانے اور اس پر زبر زیر پیش لگانے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن پر، آپ کے جنم دن پر خوشی منانے میں بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، یعنی سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طریقے پر اپنے جنم دن پر جشن نہیں منایا، لیکن قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کی جہاں تک بات ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آسان بنانے کے لیے نقطے اور زبر زیر لگانے کی جہاں تک بات ہے، تو دراصل یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں وسیلہ ہیں کس چیز کا؟ تاکہ انسان آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکے۔ شریعت نے قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ قرآن کی تلاوت کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر انداز میں آسانی کے ساتھ لوگ پڑھ سکے، اس لیے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگایا۔ تو زبر زیر پیش لگانا، نقطے لگانا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ شریعت نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے اسی عمل کو اور بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگایا۔ شریعت نے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر کے شریعت کے اسی حکم کو مکمل کیا، کوئی الگ سے نیا حکم نہیں بنایا، کوئی الگ سے نیا حکم نہیں بنایا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب اذان مشروع ہوئی، اذان جب شروع ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اذان کا مقصد یہ تھا کہ اذان محلے میں یا شہر میں جو مسلمان موجود ہے ان کے کان تک آواز پہنچ جائے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ اب نماز قائم ہونے والی۔
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کیسے دیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں کچھ اونچی بلڈنگیں تھیں، مسجد نبوی سے بھی اونچی بلڈنگیں تھیں، بعض صحابیات تھیں ان کا جو گھر تھا تھوڑا اونچا گھر تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس اونچے گھر پر کھڑے ہو کر کے اذان دیا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز دور تک پہنچے۔ شریعت نے اذان دینے کا حکم دیا اور اذان سنانے کا حکم دیا، بلکہ سننے والے کو بھی کہا کہ اذان سنو تو اس کو دہراؤ، یعنی اذان کا سنانا شریعت کہتی ہے یہ ضروری ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسی معاملے کو بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے کیا کیا؟ چڑھ گئے کسی صحابیہ کے گھر کے اوپر اور وہاں سے اذان دیا۔ پھر زمانہ بدلا، زمانہ آگے بڑھا تو کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اب مسجد کے اندر ہی بڑے بڑے مینار بنا لیے، اور مؤذن جب اذان کا وقت ہوتا تو اب کہیں چڑھنے کی ضرورت نہیں، خود اسی مسجد کے اس مینار پر چڑھ جاتا اور اوپر چڑھ کر کے مینار کے اوپر بلند جگہ پر چڑھ کر کے مؤذن اذان دینے لگا۔ کیا مقصد تھا؟ آواز پہنچے، کیونکہ شریعت نے آواز پہنچانے کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے اسی آواز پہنچانے کے حکم کو اور بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے اونچی بلڈنگ پر چڑھ کر کے اذان دیا۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اسی آواز کو پہنچانے کے لیے اور دور تک پہنچانے کے لیے مسجد میں مینار بنا کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کیا۔ پھر زمانہ اور بدلا، اب مینار پر چڑھ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب مائک سسٹم آ چکا ہے، لہذا اب مؤذن مسجد کے اندر رہ کر کے اذان دیتا ہے اور اس کی آواز دور تک پہنچتی ہے۔ تو مائک سے اذان دینا یہ در حقیقت شریعت کے اس حکم کو مکمل کرنا ہے کہ اذان کی آواز پہنچاؤ، ہے نا؟ تو یہ بلڈنگ پر چڑھ کر کے اذان دینا یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا۔ مینار پر چڑھ کر کے اذان دینا یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا۔ مائک میں اذان دینا یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا۔ یہ چیزیں اصلاً عبادت نہیں ہیں۔ مائک میں اذان دینا عبادت ہے کیا؟ نہیں، اذان دینا عبادت ہے، مائک اس آواز کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو گرچہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اصل موجود ہے۔ اسی اصل حکم کو بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے جو وسیلے، جو سورسز انسان اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے گا۔ بالکل ویسے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، قرآن کریم صحیح سے تلاوت کیا جا سکے اس کا حکم شریعت نے دیا ہے، لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، یعنی قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اس کے اوپر نقطے لگا دیے تاکہ نئے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کو پڑھ سکے صحیح ڈھنگ سے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیات میں زبر، زیر اور پیش بھی لگا دیا گیا تاکہ جو عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں بیچارے، وہ لوگ بھی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ تو زبر، زیر، پیش لگانا یہ عبادت نہیں ہے اصلاً، یہ تو ذریعہ ہے قرآن پڑھنے کا، لہذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اب آپ نے فرق سمجھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا اور ثواب کا کام قرار دینا یہ تو خالص ایک انوینشن ہے، ایجاد ہے شریعت میں، لیکن قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنا یا اس میں نقطے لگانا یا زبر، زیر، پیش لگانا یہ انوینشن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے حکم کو جو شریعت نے پہلے سے دے رکھا ہے اسی حکم کو مکمل کرنا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں در حقیقت انہوں نے بدعت کے صحیح مفہوم کو سمجھا نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو 2 احادیث ہیں جس کو میں نے بیان کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قابل رد ہے۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان دونوں احادیث پر اور اس کے بعد کی احادیث پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اور اسلام کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت سے محبت کرنے کی توفیق بخشے اور بدعات و خرافات سے ہمیں دور رکھے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔